أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ فاطر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی تک ہم جو ہے وہ آیت نمبر 37 تک مطالعہ کر چکے۔ آج آخری رکوع آیت نمبر 38 سے 45 تک آپ کے سامنے تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاطر
پارہ 22 آیت نمبر 38۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کے باتوں کا۔ مطلب تمام غیب کی باتیں اور غیب کا علم سب اللہ کو پتہ ہے، مطلب سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ ہمارے دلوں میں جو وسوسے اٹھتے ہیں وہ بھی اسے پتہ ہے، کون سا خیال ہم جان بوجھ کے لا رہے ہیں، کون سا خیال ویسے ہی شیطان کی طرف سے آیا جسے ہم نے نکال دیا، تو یہ سب اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ ہماری پکڑ جو ہے وہ اختیار پہ ہے۔ تو اگر خیال کوئی آ جائے تو بے ساختہ یا بے اختیاری خیال، ان کی ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آیا نکل گیا ٹھیک، لیکن اگر ہم ذہنی عیاشی کرتے ہیں اور خیال الٹے سیدھے لاتے ہیں اور نگیٹو سوچ رکھتے ہیں تو اس کی ہماری پکڑ ہونی لازمی ہے۔ وہی ایسا ہے مطلب اللہ جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، مطلب خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، مطلب کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضی کیا ہے؟ غضب، غصہ اللہ کا اس کا سبب بنے گی جو ہے کفر یا شرکی جو باتیں ہیں۔ اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے، مطلب نقصان میں بڑھتا جائے گا جو بھی کفر میں بڑھے گا۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جزو بنایا ہے یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے۔ مطلب یہ اللہ کہہ رہا اپنے نبی سے کہ ان سے سوال کرو کہ جو تمہارے معبود ہیں جھوٹے ہیں، انہوں نے کچھ پیدا کیا، کچھ بنایا، یا کوئی ان کا آسمان بنانے میں کوئی حصہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ بٹایا ہو تخلیق میں اللہ کی، کہ اللہ کا ہاتھ بٹایا ان لوگوں نے۔ بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نیرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ مطلب کوئی کتاب جس میں اللہ نے دلیل دی ہو، اس کی کوئی دلیل پیش کریں کہ اللہ نے کوئی کہا ہو کہ میرے ساتھ میرے شریک ہیں اور میری تخلیق میں اور میری جو ہے وہ کارکردگی میں کسی نے جو ہے وہ ساتھ دیا میرا، تو وہ پیش کریں۔ مطلب اس طرح کی کوئی دلیل کہ کوئی کتاب دی ہو یا کوئی دلیل ان کے پاس ہو، بلکہ یہ تو ظالم ہیں، مطلب ان کی ساری باتیں جھوٹی ہیں، یہ گمراہ کرتے ہیں، یہ معبود پیر وغیرہ سفارش کر کے اللہ کے قریب کر دیں گے، سب ان کے جھوٹے بنائے ہوئے اپنے آپ ہی وسوسے اور خیالات ہیں جو انہوں نے خود ہی گھڑ لیے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا یعنی یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم غفور ہے۔ مطلب اللہ نے کہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، وہ گر نہیں سکتے، اور اگر اللہ نہ تھامے تو گر جائیں۔ قرآن میں آیت الکرسی میں اس نے کہا کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اونگ سے مراد یہ ہے ہلکی سی اونگ آپ سے آ جائے اور آپ مان لو لکھنے کا کام کریں تو آپ کی پینسل گر جاتی ہے آپ کے ہاتھ سے، تو اگر اللہ کو اونگ بھی آ جائے تو کائنات جو اس نے تھام رکھی آسمانوں اور زمین کا نظام، تو ذرا سی اونگ سے سب دھرم برہم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج تک یہ نہیں ہوا کہ ذرا سی اس میں کوئی لرزش بھی آئی ہو، پورا نظام جو کا توں چل رہا ہے۔ اگر جھپکی بھی آ جاتی ہے اللہ کو، حالانکہ پلک بھی نہیں جھپکتی، تو وہ جو ہے ورنہ تو یہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی پوری کائنات۔ آپ دیکھیں کئی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے یا کوئی چیز اور آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ چھوٹ جاتی ہے، تو یہ اس طرح سے اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ سورہ مریم 90-91 میں بھی یہ بات آئی ہے۔ وہ حلیم اور غفور ہے، مطلب یہاں اللہ نے کہا کہ اس پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور وہ جو ہے وہ زلزلوں کے بعد بھی اللہ روک دیتا ہے۔ سورہ حج
65 نمبر سورہ روم 25 نمبر میں بھی بات آئی ہے. تو وہ حلیم اور غفور ہے، اس لیے ایک دم نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دے رہا ہے ہمیں. اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہیں. مطلب اس وقت کے یہودی اور مشرکین کے دعوے تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کرتے تھے کہ اگر کوئی نبی آ گیا تو ہم فوراً ان کی ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، ہدایت قبول کر لیں گے. سورہ انعام 156 157 میں بھی بات آئی، اور سورہ صافات 167 سے 170 میں یہ پوری بات اللہ نے بیان کی ہے. پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا. مطلب ہٹ دھرمی اور تکبر میں آ کے بدک گئے اور دعوت رد کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے تعصب کی وجہ سے. دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، مطلب جو بری چالیں وہ چل رہے تھے ان کی وجہ سے ٹھکرایا انہوں نے دین کو. اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے. مطلب حق کا انکار کرنے کی وجہ سے بری چالیں چلنے والوں پہ ہی اس کا اثر پڑتا ہے، کسی اور پہ نہیں پڑتا. سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، مطلب ہلاکت. سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے. مطلب جو اللہ کا طریقہ ہے، جو اللہ کی پہلی سنت ہے، وہ اب بھی جاری ہی رہے گی، اسی طرح حشر ہوگا ان کا. اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے. مطلب جیسے پچھلے لوگوں کو انجام ہوا، ایسی بات کے لوگوں کا بھی انجام ہونا ہے. جو شفاعت کی امید لگائے بیٹھے وہ سمجھ لیں کہ جیسی حرکتیں کریں گے ویسی ہی ان کی پکڑ ہوگی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک گناہ کی دو سزائیں ہوں. شراب پینے کا گناہ کافر اور مومن الگ الگ نہیں بھگتیں گے بلکہ ایک سا ہوگا. اس طرح قتل و غارت کا گناہ ہو، زنا کا گناہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور آپ اللہ کے ان تمام قانونوں کی دھجی اڑا رہے ہیں جو اس نے قرآن میں دی، تو وہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا. پکڑے گا اسی طرح سے جس طرح سے کافر کو پکڑے گا، ایسے ہی انہیں پکڑے گا جو اپنے آپ کو جو ہے نام نہاد ایمان والا کہتے ہیں. اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزر گئے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ مطلب ان سے عبرت حاصل کرتے. آج بھی ان کے کھنڈرات جو ہیں علاقوں میں موجود ہیں اور تاریخ گواہ ہے. تو معلوم کریں کہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا بیتی. حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. مطلب اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. کہ وہ کتنی قوت والے تھے، تم سے بھی زیادہ قوت والے تھے، اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا. ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا تو تم بھی نہیں بچو گے. وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے. مطلب تبھی تو آسمانوں میں کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا. تو اس کی یہ قدرت ہی تو ہے. اگر وہ چاہے تو یہاں بھی قرآن میں اس نے کہا کہ میں چاہوں تو سارے کے سارے ہدایت پہ آ جائیں، مگر کیونکہ یہاں اس نے ٹیسٹ لینا تھا تو یہاں جبر نہیں کر سکتا. اللہ پاک کو اس نے قانون بنا دیا کہ یہاں کا جو اسباب پہ چلے گا معاملہ ایک طے مدت تک، اس کے بعد اسی کی چلے گی. پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. آج کی آخری آیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب وارد گیر فرمانے لگتا تو روئے زمین میں ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا. مطلب ایک ایک گناہ پہ اگر پکڑنا شروع کر دے اللہ پاک، ساری کرتوتیں اور ساری بدعمالیوں پہ، تو ایک بھی جان جو ہے زمین پہ نہ بچے، مطلب سب ختم ہو جائیں. ایسے حالات ہیں ہمارے، ایسی جو ہمارے گناہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے. اللہ نے ایک مدت تک جو ہے مہلت دی ہوئی ہے کہ توبہ کر کے پلٹ جائیں، صحیح ایمان پہ آ جائیں، وقت مقررہ تک ٹھیک ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں. یہ سب اللہ رب العزت چاہتا ہے. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر اس نے مہلت دی ہوئی ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کریں، اس کی طرف پلٹیں. سو جب ان کو وہ میعاد آ پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا. مطلب نافرمانوں سے بدلہ لے گا اور عذاب دے گا، اور جو نیکوکار ہوں گے انہیں اس کا بدلہ دے گا. تو یہ جو ہے اللہ کی سنت ہے کہ اس نے حساب کتاب کرنا ہی کرنا ہے. تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، بہت
آپ سوچ سمجھ کے آگے بڑھو. موت کا کچھ نہیں پتہ، کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے، اور قبر میں پہنچتے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے. یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ فاطر بھی پوری ہو گئی، آخری رکوع اس کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورہ یاسین شروع ہوگی جو مکی صورت ہے. انشاءاللہ باقی اس کے بارے میں جو بتاؤں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.